محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ کہنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو 5 نعمتیں ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب وہ 5 نعمتیں چھن جائیں، وہ 5 نعمتیں ہماری ختم ہو جائیں تو پھر ہمیں افسوس کرنا پڑے، پھر ہمیں افسوس ہو، لیکن اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے افسوس اور حسرت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، ان چیزوں کے ضائع ہونے سے پہلے، ان 5 نعمتوں کے ختم ہونے سے پہلے ان سے فائدہ اٹھا لو۔ کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ ہمیں کچھ نصیحت فرما دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھ لو بڑھاپے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی تندرستی کو، صحت کو غنیمت سمجھ لو بیماری سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو غنیمت سمجھ لو فقیری سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو موت سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اور فرصت کو، خالی ہونے کو غنیمت سمجھ لو مشغول ہونے سے پہلے۔ یہ 5 نعمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائیں اور فرمایا ان 5 نعمتوں کو ان 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اور ان 5 نعمتوں میں جو ایک نعمت ہے وہ حیاتک قبل موتک، کی اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو موت سے پہلے۔ یہ نعمت ایسی ہے کہ جس شخص کو یہ نعمت مل جائے تو پھر ساری نعمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ یہ نعمت جسے مل جائے تو بہت ساری نعمتیں اسے مل سکتی ہیں، وہ ساری نعمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو زندگی کا سرمایہ ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ عظیم دولت ہے۔ یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے اور اس کو روکنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے کہ وہ زندگی کو روک لے، کہ اس کی اتنی عمر ہے تو وہ چاہے کہ میری عمر بڑھ جائے، نہیں کر سکتا ہے، زندگی کو روک ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جس نے اپنی زندگی کو فرما برداری میں گزار لیا، جس نے اپنی زندگی کو دین کے کاموں میں لگا لیا، جس نے اپنی زندگی کو کار خیر میں خرچ کر دیا، جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگا لیا، تو وہ زندگی بہتر ہے، وہ زندگی کامیاب ہے۔ اور جس نے اپنی زندگی ضائع کر دی، برباد کر دی، تو برباد ہے ہی، ضائع ہے ہی، ناکام ہے ہی۔ اپنی زندگی کو دنیا ہی میں لگا لے، دنیا کے کاموں میں ہی لگا لے، تو کم از کم افسوس تو نہیں ہوگا کہ میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا، میں نے اپنا وقت برباد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی کاموں کو، بیکار کاموں کو چھوڑ دے، جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا کوئی فائدہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ زندگی یہ بہت بڑی نعمت ہے، جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، موت آ جائے گی، اعمال ختم، پھر تو انسان موت کے وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری زندگی لوٹا دی جائے، کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے کہ میں اعمال صالحہ کر لوں۔ جو غفلت میں زندگی گزارے گا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا، فسق و فجور میں زندگی گزارے گا، تو وہ موت کے وقت تمنا کرے گا کاش کی تھوڑی سی مہلت مل جائے، یا مرنے کے بعد وہ یہ تمنا کرے گا کاش کہ مجھے دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مل جائے تو میں اعمال صالحہ کر لوں۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، کہ جب موت آئے گی تو وہ یہ تمنا کرے گا کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، مہلت نہیں ملے گی، اور وہ تمنا کرتا چلا جائے گا کاش مجھے مہلت مل جائے، کاش مجھے مہلت مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہا کلمۃ ہو قائلھا، یہ تو ایک بات ہے، یہ تو ایک بکواس ہے جو وہ بکے جا رہا ہے، اب اسے مہلت کہاں ملنے والی ہے؟ جب انسان اس دنیا سے چلا گیا، موت واقع ہو گئی، مہلت نہیں ملے گی، بس تمنا ہی کرتا چلا جائے گا، تمنا ہی کرتا رہے گا کاش کہ مجھے مہلت مل جائے اور کاش کہ مجھے دنیا میں جانے کا دوبارہ موقع مل جائے، لیکن دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زندگی جو ہے، اس زندگی کو تم موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو، کیونکہ دوبارہ آنے کا یہاں موقع نہیں ملے گا، زندگی کو غنیمت سمجھ لو موت سے پہلے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی۔ آج ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، لاپرواہی میں زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ یہ زندگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر اور اس کا احساس تو قبر میں جا کر پتہ چلے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیتیں پڑھی اور فرمایا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جس کے اوپر حج فرض تھا اور اس نے حج ادا نہیں کیا تو موت کے وقت تمنا کرے گا کہ مجھے مہلت مل جائے اور میں حج کا فریضہ ادا کر لوں۔ کسی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ آیات تو کافروں کے لیے ہیں، مومنین کے لیے کہاں ہے؟ کافر تمنا کریں گے کہ ان کو دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، مومنین تمنا نہیں کریں گے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو میں تم کو وہ آیات سنائے دے رہا ہوں جس میں مومنین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تم کو تمہاری اولاد، تمہارا مال یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اگر ایسا ہوا یعنی اولاد نے، مال و دولت نے تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تو تم خسارے میں ہو، گھاٹے میں ہو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب ایسے لوگوں کو موت آتی ہے تو وہ تمنا کرتے ہیں، مومنین وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کی تھوڑی سی مہلت مل جائے تو کیا کر لیں؟ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں صدقہ اور خیرات کر لوں، مجھے مہلت مل جائے، مجھے ٹائم مل جائے، موت نہ واقع ہو تو میں کیا کر لوں؟ صدقہ اور خیرات کر لوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن اس وقت یہ تمنا کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو یہ زندگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے بہت ہی قیمتی زندگی ہے، بہت ہی اہم زندگی ہے، اس کی ہم قدر کریں۔ ایک اللہ والے، ایک بزرگ کسی قبرستان سے گزر رہے تھے۔ ایسے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بزرگوں کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی چیزیں ظاہر فرما دیتے ہیں۔ ہم جیسوں کے لیے ایسے واقعات میں بہت بڑا سبق ہوتا ہے، بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے کہ ان واقعات سے نصیحت حاصل کرو۔ تو ایک بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے کہ ان کے اوپر قبر کا حال ظاہر کر دیا گیا کہ ایک شخص قبر کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ گزرے اور ان سے باتیں ہوئیں، یہ کشف منکشف ہوا ان کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ تم تو قبر کے اندر تلاوت کر رہے ہو اور میں نے سنا ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اعمال ختم۔ تو صاحب قبر نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی عالم دنیا سے عالم برزخ میں آتا ہے اور اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، جب وہ تینوں سوال کے جوابات صحیح ٹھیک دے دیتا ہے تو پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تم یہی انتظار کرو، قیامت تک تمہیں یہی انتظار میں رہنا ہے، قیامت تک یہی رہنا ہے، یہاں تک کہ قیامت کا دن واقع ہو جائے۔
میدان محشر واقع ہو جائے، حساب و کتاب کا موقع آ جائے، اس وقت تمہیں انتظار کرنا ہے، جب سارے لوگ آ جائیں گے اس وقت تم کو اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے لے جایا جائے گا۔ لیکن اس وقت مجھے پوچھا گیا کہ دنیا کے اندر تمہارا کیا مشغلہ تھا، تم کس چیز کو محبوب رکھتے تھے؟ اگر تم چاہو تو وہ مشغلہ تم یہاں بھی کر سکتے ہو، وہ کام تم یہاں بھی کر سکتے ہو۔ صاحب قبر نے کہا کہ دنیا کے اندر مجھے قرآن کریم سے بہت محبت تھی، قرآن کریم کی میں تلاوت کرتا تھا، دن اور رات میں جب بھی مجھے موقع ملتا میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا۔ اگر مجھے قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت دے دی جائے تو یہ بہتر رہے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی تلاوت کی اجازت دے دی گئی اور میں قرآن کریم کی یہاں تلاوت کرتا ہوں، اور الحمدللہ 70,000 مرتبہ قرآن کریم کو میں نے ختم کیا ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ 70,000 قرآن کریم کے بدلے میں تم مجھے سبحان اللہ کہنے کا ثواب دے دو، اور 70,000 قرآن شریف کا ثواب تم لے لو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنا سستا سودا کہ مجھے 70,000 قرآن کریم مل رہے ہیں اور اس کے بدلے میں صرف سبحان اللہ کا ثواب دینا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو بڑا سستا سودا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جہاں سے تم بات کر رہے ہو وہ دنیا ہے، وہ دار العمل ہے، اور وہاں ثواب جو عمل انسان کرتا ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو تم نے سبحان اللہ دنیا کے اندر کہا ہوگا اس کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن میں نے قبر کے اندر جو قرآن کریم 70,000 مرتبہ ختم کیا ہے اس کا یہاں کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر جو ہم عبادات کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا فرما رکھی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر انسان کون ہے، بتا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ پھر پوچھا کہ سب سے بدترین انسان کون ہے؟ تو فرمایا کہ جس کی عمر سب سے زیادہ لمبی ہو اور اس کے اعمال بیکار ہوں، اس کے اعمال برے ہوں۔ تو عمر لمبی ہو، اعمال اچھے ہوں تو خیر کی امید ہے، اور اگر عمر لمبی ہو، اعمال بیکار ہوں، برے اعمال ہوں تو پھر خیر کی امید نہیں ہے۔ اسی طرح اس زندگی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، اس حدیث پاک سے بھی لگا سکتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اس حدیث کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اہل جنت کو کسی بات کا خوف اور غم نہیں ہوگا سوائے اس وقت کے، اس گھڑی کے جس میں اس دنیا کے اندر اس نے وہ وقت غفلت میں گزار دیا ہوگا۔ جو وقت غفلت میں گزر گیا، صرف اسی وقت کا جنت کے اندر جنتیوں کو غم ہوگا، احساس ہوگا۔ اور جنت تو ایسی جگہ ہے کہ اس کے اندر تو غم ہو ہی نہیں سکتا ہے، افسوس ہو ہی نہیں سکتا ہے، تکلیف ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو وقت دنیا کے اندر غفلت میں گزرا ہوگا اس بات کا اسے جنت کے اندر بھی افسوس ہوگا۔ تو کتنی قیمتی یہ زندگی ہے، اور ہم اس زندگی کو یوں ہی گزار رہے ہیں۔ ہم اس زندگی کو غفلت میں گزار رہے ہیں، نہ ہمیں نمازوں کی فکر ہے، نہ ہمیں تلاوت کی فکر ہے، نہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے، ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں۔ دوڑنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا ہی کے رہ کر رہ جائیں، دنیا ہی ہمارا محور بن جائے، ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں، ہم اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگیں تھوڑے سے مال دولت کی فکر میں۔ کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب مال و دولت آتا ہے تو پھر انسان دین کو بھول جاتا ہے، انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پھر دنیا کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے اور اللہ کے احکام کو توڑتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا مال عطا فرمائے، ایسی دولت عطا فرمائے جو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، جو اللہ سے غافل نہ کرے، اللہ کی عبادات سے غافل نہ کرے۔ ایسی دولت، ایسا مال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔
تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لمحات عطا فرمائے ہیں زندگی کے، ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتیں ادا کر لیں.